اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک واصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 9واں پروگرام ہے میلاد النبی کے عنوان پر۔ تو پروگراموں کے تسلسل سے یاد رہے کہ ربیع الاول شریف 1443 ہجری میں آج ہم اس نقطے پہ بات کریں گے کہ میلاد النبی کا ذکر یا ثبوت سنت صحابہ یا سنت نبی سے آپ ثابت کریں۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا گیا مسجد قباء کا ذکر، الصلاۃ خیر من النوم کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں کہ امتی اور نبی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو یکساں بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو مختلف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج پاک میں سے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی۔ یہ تمام لوگ مانتے ہیں، سب کلمہ گو لوگ مانتے ہیں، الحمدللہ ہم سنی بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ شیعہ وہابی دیوبندی یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ کتب حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج پاک میں سے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی۔ تو پھر آج امت میں بہت سے مسلمان ملکوں میں، بہت سے مسلمان گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، تو کیا عجب نہیں ہے یہ؟ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ حقیر یہ مانتا ہے کہ طلاق حلال باتوں میں سے، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات ہے، لیکن بہرحال امت کے لیے جائز ہے۔ حالات و واقعات وہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہ بعض اوقات مسلمان گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور طلاق کے بھی باقاعدہ احکامات ہیں، قرآن پاک سے حدیث پاک سے ثابت ہیں، لیکن ہر بات میں حضور کی سنت کا عمل مانگنے والے، حضور کی سنت کا ثبوت مانگنے والے ذرا غور تو کریں کہ آج سے کئی سال پہلے عرب نیوز کی یہ خبر تھی، جو سعودی عرب کا پہلا انگریزی اخبار ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، آج سے کئی سال پہلے کی یہ خبر سنا رہا ہوں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، سعودیہ عرب میں ہر گھنٹے میں اوسطاً 5 طلاقیں ہو رہی تھیں۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، آج کا کیا ڈیٹا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ طلاق سے بچا کے رکھے، یہ بڑا عجیب شیطانی معاملہ ہے۔ تو بہرحال اجازت تو ہے، لیکن غور کریں کہ اگر ہر 12 منٹ کے بعد ایک کلمہ گو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر 12 منٹ بعد سعودیہ عرب میں، ٹھیک ہے، ایک بندہ طلاق دے رہا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو حضور نے ساری زندگی نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہی عجب بات ہے کہ سرکار نے تو طلاق نہیں دی، لیکن امت طلاق اپنی بیوی کو دینے پہ قدرت رکھتی ہے با اجازت اللہ و رسول۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور امتی کے لیے چند احکامات ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان مختلف ہونے والی باتوں میں سے آپ قرآن پاک کی 65 نمبر سورت، جس کا نام ہے سورۃ الطلاق، ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک ایسا عجیب لفظ ہے کہ وہ جو یعنی یہ بشری صورت میں مرد و عورت ہیں، یہ جو خاکی پتلے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے دوسرے کو ایک لفظ کہہ دیا طلاق، اور پھر وہ جو بھی اس کے معاملات تھے، دوسری طلاق اور پھر تیسری طلاق۔ ابھی طلاق کے موضوع پہ بحث نہیں لے کے جاتے، ابھی ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ محض منہ سے ایک لفظ نکلا، لفظ طلاق، اور ان دونوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب جب طلاق وارد ہو گئی، لاگو ہو گئی، تو اپنی تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ جب وہ لاگو ہو گئی، تو محض ایک لفظ طلاق کہنے سے ایک جسم دوسرے جسم کو چھو لینے کا بھی حقدار نہ رہا۔ یہ وہی میاں بیوی تھے
جو تنہائی میں قربت کے حقدار تھے، یہ اجازت انہیں اللہ اور رسول کی طرف سے تھی، لیکن جیسے ہی وہ طلاق کا لفظ لاگو ہوا، امپلیمنٹ ہو گیا، تو اب وہ ایک جسم دوسرے جسم کو چھو لینے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا بتایا یہ جانا مقصود ہے کہ ایک ایک لفظ دنیا بدل دیتا ہے، تو بچ کے رہنا ہے، طلاق سے بھی بچنا ہے، اور طلاق میں بھی حضور کی شان ہے، حضور کی نعت ہے۔ سنیے 65 نمبر سورۃ الطلاق، اور اس کی کل آیات ہیں 12 کی نسبت بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور پہلی آیت صرف آپ کی خدمت میں ایک جز پیش کرنا مقصود ہے اس وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حکم ربی آپ سنیے گا، امر ربی آپ سنیے گا، اور پھر ترجمہ و تشریح بھی سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اب یہ صرف ایک جز پڑھا گیا ہے پہلی آیت کا، سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کا۔ اب عربی اور اردو سمجھنے والے تھوڑے تھوڑے لفظوں پہ آپ غور کریں۔ یا ایہا النبی، براہ راست مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کو، یا ایہا النبی، اور آگے کیا فرمانے باری تعالیٰ ہے؟ اذا طلقتم النساء، نساء عورت کو کہتے ہیں عربی میں، طلقتم جب تم طلاق دو، اور حکم ربی ہے، اور وہی کس پہ نازل کی جا رہی ہے؟ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ لیکن حقیقی مخاطب وہ ہیں یا نہیں ہیں، نبی ہیں یا امتی ہیں، یہ سارے حقائق محبت والے علماء دین سے سنا کریں۔ تو آگے فرمایا گیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا شمار رکھو، ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، یعنی وہ جو ان کے مینسز کے پیریڈ ہوتے ہیں، ماہواری کے وہ کچھ جو ناپاک وہ دن ہوتے ہیں اس حالت والے، ان کے حساب سے طلاق دو، اور پھر اس عدت کا، اس مدت کا شمار رکھو، گن کے رکھو دن مہینے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اسی آیت میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں سے 3 لفظ آپ کو سنانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں، فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب بڑی ہی مزے کی لطف کی بات یہ ہے کہ عورتوں کے معاملات سورۃ النساء قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے، اور اس میں بھی عورتوں کے معاملات وغیرہ، طلاق کے معاملات سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسپیشل خاص ایک صورت ہے جو ہے ہی طلاق کے نام پر، اور اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ تو اب حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تو اپنی ازواج پاک میں سے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی، جبکہ امت آج بھی طلاق دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں کوئی عمل رائج ہو جانا، یہ اگر آج کوئی امتی اس بات کا تقاضا کرے کہ جی ہر عمل میں آپ سنت نبی ثابت کریں، تو پھر اے میرے نادان دوست، پھر تو طلاق پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس بات پہ ضد کرے کہ ہر بات میں نبی کا عمل ثابت کرو، ویسے تو ہمارے علماء دین نے میلاد النبی کے حوالے سے اللہ کی سنت، نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، ساری 15 صدیوں کے تسلسل میں صالحین کی سنت، یہ سب ہمارے علماء کرام بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس حقیر کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے معاملات ہیں جو نبی کے لیے مختلف شان کا اظہار ہے، امت کے لیے ایک الگ عمل کا تسلسل ہے۔ تو طلاق اس کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ امت آج بھی طلاق دینے پہ قدرت رکھتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن حضور نے طلاق نہیں دی، لہٰذا ہر عمل میں حضور کا عمل مانگنا یہ فتنہ تو ہو سکتا ہے، یہ وسوسہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، ساتھ ہی ساتھ ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرتے چلے جاؤ،
لیکن بیویوں کے ساتھ اتنا پیار کرو کہ کل قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں کہیں کہ ہاں ہاں یا اللہ اس مرد نے مجھے خوش رکھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کا حشر پتہ کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ نیک شخص جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، قیامت والے دن اس کی مثال اور تشبیہ یوں بیان فرمائی گئی، مفہوم یوں بتایا گیا کہ جیسے وہ شخص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قریب ہوں گے حشر کے میدان میں۔ تو یہ بیوی اور عورت کے معاملات ہیں، اور عورت کے معاملات میں اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ النور جس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہونا بیان کیا گیا، اللہ نور السماوات والارض، اس کا ذکر سورہ نور میں بعد میں ہے، اور سورہ نور میں عورتوں کے معاملات کا ذکر پہلے ہے۔ اسی طرح سورہ نور، سورہ بقرہ، سورۃ النساء، دیگر بہت سی صورتوں میں آیات میں عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ اللہ جو حدود و قیود سے پاک ہے، جب ہم اللہ کی ذات کے متعلق غور کرتے ہیں تو ہمیں تو اللہ کی کوئی حد ہماری عقل میں تو نہیں آتی، ہماری اس ظاہری آنکھ میں تو نہیں آتی۔ اللہ حدود و قیود سے پاک ہے، ماوراء ہے، لیکن ارشاد کیا فرماتا ہے؟ عورتوں کے معاملات کو وہ اپنی حد قرار دیتا ہے۔ یہ کیا سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ اس موضوع پہ پھر یہ سوال آتا ہے کہ شرک اور توحید کے موضوع کو دوبارہ سے اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ 100 سال خالص توحید کے نام پہ صرف وسوسے دیے گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے اور نجدی حکمرانوں کی طرف سے اور ان کے چندوں پہ پلنے والے اداروں کی طرف سے۔ تو 100 سال کا رد کرنے کے لیے اب ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کا ایک یہ کوشش ہے کہ آپ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ ہر نبی، ہر عمل میں نبی کا عمل مانگنا یہ فتنہ ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ حضور کی نعت ہے، شان ہے کہ حضور نے کسی بھی ایک ازواج پاک کو طلاق نہیں دی، اور یہ خالق اور مخلوق کا آپس میں محبت کا معاملہ ہے کہ حکم بھیجنے والا کون ہے، مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے، اور بعد میں اجازت کس کو ملتی ہے، امت کو۔ تو یہ حضور کی وہ نعت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت سے علماء کرام اس پہ مزید اچھی روشنی ڈال لیں گے، اور اس حقیر کی طرف سے بات یہ ہے کہ اللہ حکم دے کہ اے نبی جب تم طلاق دو، لیکن حضور نے طلاق نہیں دی، تو یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے۔ یہ محبت کی وہ شانیں ہیں کہ جو غزوہ بدر میں بھی عیاں ہیں۔ کس شان سے عیاں ہیں کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام حضور کے ساتھ میدان بدر میں جلوہ گر ہیں، اور ادھر سے بھاری بھرکم لشکر آتا ہے، کس کا؟ مکے کے کافروں کا، مکے کے مشرکوں کا، اور کس نیت سے آتا ہے کہ آج معاذ اللہ ہم نے دین اسلام کو ختم کر دینا، اس نیت سے آتا ہے، 1000 کے لگ بھگ، پھر پیچھے وہ سپلائی چین کی کمک وہ الگ۔ اور حدیث کی کتابوں سے یہ شان، یہ نعت نبی، یہ مقام نبی کیا شاندار طریقے سے ثابت ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زارو کتار روئے، اتنا زارو کتار روئے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی، گیلی ہو گئی۔ اور ارشاد کیا فرمایا؟ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ آج اگر یہ 313 نہ رہے تو اس روئے زمین پہ تا قیامت تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ روتے ہوئے جب سرکار نے یہ بات عرض کی تو یہ حدیث یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے۔ آج ہم یہ جملہ اگر بولیں تو ہمارے لیے یہ جملہ
جملہ کفر بن جائے گا۔ سوچیں، آج اگر کوئی امتی اس 21ویں صدی عیسوی میں یا اس 15ویں صدی ہجری میں 1443 ہجری میں آج اگر کوئی مسلمان اس حدیث کو اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کی طرف یوں منسوب کرے کہ اگر یہ مسلمان مارے جائیں تو پھر روئے زمین پہ تا قیامت یا اللہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو کیا یہ جملہ آج کا امتی کہنے کا حقدار ہے؟ لے لیں فتویٰ جا کے، شیعہ سے لے لیں، سنی سے لے لیں، وہابی سے لے لیں، دیوبندی سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ جملہ کہنے کے حقدار نہیں ہیں، لیکن حضور کی نعت اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالق ہوتے ہوئے، مالک ہوتے ہوئے، ہر بات پہ قادر ہوتے ہوئے اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ جب یہ جملہ بولا جا رہا تھا وہ اس وقت میدان بدر میں، جب حضور میدان بدر میں جلوہ گر ہیں، تو عیسائی تو اس وقت بھی دنیا میں موجود تھے، ایتھوپیا میں، نجران میں، یہودی تو اس وقت بھی مدینہ کے آس پاس، خیبر میں اور دیگر علاقوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عیسائی اور یہودی بھی تو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ تھے، عیسائی اور یہودی بھی تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی وقت، اسی دور میں ایران کے آتش پرست بھی تھے، مکہ کے بت پرست بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہندوستان بھی آباد تھا، بتوں کی پوجا، بچھڑے کی پوجا تب بھی وہاں پہ ہو رہی تھی، تو مختلف طرح کے لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما سکتا تھا کہ میں ان باقی سب کو خالص توحید والا بنا دوں گا، میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو قادر ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ آج اگر یہ 313 مارے گئے تو تیرا اس روئے زمین پہ تا قیامت نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو حضور کا یہ ارشاد گرامی سن کر اللہ تعالیٰ نے خاموشی کو پسند فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ کی کہ وہ کس انداز میں حضور کی نعت کو امت کے لیے جاری فرما دیتا ہے کہ وہ جملہ جو حضور کے لیے جائز تھا، حضور نے ارشاد فرمایا، آج بھی کتب احادیث میں موجود ہے، آپ کو ملے گا، علماء کرام سے، علماء حق سے پوچھئے گا، محبت کرنے والوں سے پوچھئے گا، اعتراضات اور وسوسے کھڑے کرنے والوں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرمانا کہ 313 مارے جائیں گے تو اللہ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، تو کیا آج امت یہ جملہ بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی۔ تو اب آپ دو مثالوں پہ غور کریں کہ حضور ایک 313 والا جملہ بولیں اور امت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ روا نہیں، وہ جائز نہیں۔ اور دوسری مثال کہ حضور نے کسی کو بھی ازواج پاک میں سے کسی کو طلاق نہیں دی، لیکن امت طلاق دے سکتی ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ احکامات ہیں جو امتی اور نبی کے لیے یکساں ہیں، جیسے وضو کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مختلف معاملات کی حقیقت بھی امت کو بتانا یہ علماء دین پہ فرض ہے، لازم ہے۔ اسی کی ایک اور مثال سنیں کہ حضور کے میلاد النبی پہ وسوسہ وہ کھڑا کرتے ہیں جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مکہ کا خادم اور جناب نمازی شو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی سے آپ پوچھیں کہ جناب آپ یہ بتائیے، نجدی صاحب، وہابی صاحب، دیوبندی صاحب، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جتنی بھی آپ کی عمر ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی آپ کی عمر ہے، کیا آپ نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے میرے بچوں، سوچو، سمجھو، غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اس صورت میں جس کو اسراء والمعراج بھی کہا جاتا ہے، اس صورت میں جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، 17 نمبر صورت، آیت نمبر 79، اور ذکر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے
قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی تہجد کو اپنا معمول بنائے رکھا، حضور تو ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے، اور آج وہ جو تہجد کی بے قدری کرتے ہیں، تہجد ادا نہیں کرتے، وہ ہر کام میں مسلمانوں سے حضور کے عمل سے ثبوت مانگتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کا جو حضور کا کلمہ بھی پڑھیں اور پھر انبیاء و صالحین پہ اعتراضات بھی کھڑا کریں، انبیاء و صالحین کا جو خلوص سے ذکر کرنے والے ہیں ان پر بھی جناب کبھی کلاشنکوف کی گولیاں، کبھی تان و تشنیع، کبھی بم دھماکے اور ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کا جناب وہ بازار گرم کریں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم تو حضور کے چاہنے والے ہیں؟ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، غور کرو، کیا یہ محبت ہے جو ان کی باتوں سے نظر آتی ہے، یا عداوت ہے جو ان کی باتوں سے جھلکتی ہے؟ تو اس بات پہ ختم کرتے ہیں یہ پروگرام کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، انبیاء و صالحین کا محبت کرنے والا بنائے، حضور کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔